نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس کے منصب پر۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے چیف جسٹس کا عہدہ متنازع ہو رہا ہے۔ ایک چیف جسٹس آتا ہے، بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا چیف جسٹس آتا ہے تو ماننے والے اس کے مخالف بن جاتے ہیں، مخالف اس کے حمایتی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں چیف جسٹس اور قاضی القضات کا عہدہ بڑے احترام کا باعث تھا۔ یہ کسی بھی مملکت کا طاقتور ترین عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ میں صرف اس حوالے سے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اسلامی مملکت کے قاضی القضات چیف جسٹس بن گئے۔ حکومت نے جب ان کو چیف جسٹس کی آفر کی، قاضی القضات بننے کی آفر کی، تو امام ابو یوسف نے ایک شرط کے ساتھ اس آفر کو قبول فرمایا، اور امام ابو یوسف کی شرط یہ تھی کہ میں چیف جسٹس کا عہدہ اس وقت قبول کروں گا جب کہ میری اس شرط کو مانا جائے، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر میں بادشاہ کی خدمت میں جاؤں گا، بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، تو بادشاہ احتراماً کھڑا ہوگا۔ وہ چیف جسٹس کے احترام میں بادشاہ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر بادشاہ میری عدالت میں آئے گا تو میں بادشاہ کے احترام میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو وقت کے بادشاہ نے اس شرط کو تسلیم کیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ چیف جسٹس جب خلیفہ کے دربار میں جاتا تھا تو خلیفہ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن جب خلیفہ چیف جسٹس کی عدالت میں آتا تھا تو چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ احتراماً کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کا کوئی مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہو گیا، تو امام ابو یوسف نے چیف جسٹس نے وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہارون الرشید سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے دعوے پہ گواہ پیش کریں۔ تو وقت کے بادشاہ ہارون الرشید نے اپنا معتمد خاص اور خاص وزیر فضل بن ربیع کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تو امام ابو یوسف نے وقت کے خلیفہ اور بادشاہ کے خاص وزیر فضل بن ربیع کی گواہی کو رد کر دیا۔ جب بادشاہ وقت نے اعتراض کیا کہ اس وزیر کی گواہی کو کس اصول کی بنا پر رد کیا گیا ہے، تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خود سنا ہے کہ یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر یہ اس بات میں سچا ہے تو پھر تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ کا غلام ہے تو اس نے تو آپ کے حق میں ہی گواہی دینی ہے، ہر آپ کی بات پر اس نے ہاں کرنی ہے، اور اگر یہ اپنی اس بات میں سچا نہیں ہے تو پھر بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کے سامنے بے باک انداز میں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ عدالت میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس نے جو جملہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کا غلام ہوں، اگر یہ سچا ہے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہے، جھوٹا ہے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فضل بن ربیع کی گواہی کو ہارون الرشید کے حق میں رد کر دیا۔ اور اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، انگلستان جس کو آج کل برطانیہ کہا جاتا ہے، وہاں کے چیف جسٹس اور عدالت کا یہ اصول ہے کہ انگلستان کا چیف جسٹس جب ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کے بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہے تو ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کا بادشاہ احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ملکہ برطانیہ اگر چیف جسٹس کی عدالت میں جائے گی تو چیف جسٹس احترام کے اندر کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ انگلستان کا قانون ہے۔ ہمارے علماء بے شمار مرتبہ اس بات کو آن دی ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یورپ اور مغربی ممالک آج اگر کسی حد تک ترقی یافتہ ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کے قوانین چرائے ہوئے ہیں، اسلام کے آداب اور اخلاق پہ وہ لوگ عمل پیرا ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میرے مذہب کی تعلیمات، میرے اسلام کے شاندار قوانین، آج مغربی اقوام ان قوانین کو اپنا کر ترقی کر گئے ہیں، کہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم اپنے قوانین کو چھوڑ کر کس پستی اور ذلت کے اندر جا چکے ہیں۔ آج ہمارا چیف جسٹس کا عہدہ ہر دفعہ متنازع اس لیے بنتا ہے کہ ہم نے اسلام کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسلام کے قوانین پر عمل کریں تو ہمارے عہدے کی عزت بھی بحال ہوگی، لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری عزت، مرتبہ اور قدر ہوگا، اور عالمی دنیا کے اندر ہم
ایک جو ہے جرت مند اور قابل فخر قوم بن کر ابھریں گے۔